السلام علیکم آل آف یو۔ آج میں آپ سب کو مرثیہ کے بارے میں بتاؤں گی، تو چلیے دیکھتے ہیں مرثیہ سے کیا مراد ہے۔ مرثیہ کی تعریف۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رسا سے نکلا ہے۔ رسا کے لغوی معنی آہ و بقا اور رونے کے ہے۔ آہ و بقا یعنی کہ رونا پیٹنا۔ رسا ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں مرنے والوں کا ماتم کیا جائے۔ مرثیہ اصطلاح میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے اس کی موت پر افسوس کیا جائے، اور بالخصوص مرثیے کا اطلاق اس نظم پر ہوتا ہے جس میں امام حسین کی شہادت یا اس سے متعلق کوئی واقعہ غم انگیز پیرائے میں بیان کیا جائے۔ امام حسین کی شہادت کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کس طرح وہ شہدائے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ آگے دیکھیے، میر ضمیر نے مرثیے کی شکل اور اس کے اجزائے ترکیبی متعین کیے۔ سودا نے پہلی بار مسدس کی حیت میں مرثیہ لکھا اور مرثیے کو مسدس کی حیت عطا کی۔ مسدس کی حیت مینس ہوتا ہے بناوٹ، اور مسدس 6 لائن والے جو بند ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں۔ پہلے مخمس میں لکھے جاتے تھے اور مخمس میں 5 لائن والے بند ہوتے تھے، جبکہ مسدس میں 6 لائن والے بند ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو میں آگے بتاؤں گی۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی 8 ہے۔ پہلا چہرہ، شراپا، رخصت، آمد، رزز، زنگ، شہادت اور بین۔ آگے دیکھیے چہرے سے کیا مراد ہے، ان سب کو ہم ڈیپلی پڑھیں۔ چہرہ، یہ مرثیے کی تمہید کہلاتا ہے۔ یہ مرثیے کے موضوع سے الگ ہوتا ہے۔ اس میں صبح کا شمع، شام کا منظر، پھولوں کی مہک، گرمی کی تپش، سردی کی شدت، حمد، نعت اور دعا وغیرہ ان تمام پہلوؤں کا بیان ملتا ہے۔ چہرے میں باپ بیٹے کے رشتے اور سفر کی دشواریاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ سراپا، اس میں مرثیے کے ہیرو کی خد و خیال یعنی چہرہ یا نقشہ، قد و قامت، کاٹھی اور لباس وغیرہ کے بیان کے ساتھ ساتھ ہیرو کی دوسری خوبیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس حصے میں ہیرو کی عادات و اطوار اور ان کے تعلق سے دیگر باتیں بھی بیان کی جاتی ہے۔ دیگر یعنی دوسری۔ رخصت، اس میں میدان جنگ میں جانے کے لیے اہل خانہ اور اپنے رشتہ داروں سے ہیرو کی رخصت لینے کا ذکر ہوتا ہے، یعنی جنگ میں جانے کے لیے رخصت لینا، وہ بھی اپنے گھر والوں سے، جن میں عورتیں بھی آتی ہیں، بچے بھی شامل ہیں۔ شاید یہ ملاقات آخری ہو، اس لیے یہ حصہ کافی جذباتی اور غمناک ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے آمد، اس حصے میں شان و شوکت کے ساتھ مجاہد کے میدان جنگ میں آنے کا بیان ہوتا ہے، ساتھ ہی ہیرو کے گھوڑے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ مخالف لوگوں پر ہیرو کے رعب کا کیا اثر ہوتا ہے وہ بھی اس حصے میں بیان کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے رزز، عربوں میں یہ دستور تھا کہ وہ جنگ سے پہلے مخالف پر اپنا رعب ڈالنے کے لیے اپنے خاندانی حالات بتاتے تھے۔ چنانچہ مرثیے کے اس حصے میں اپنے بزرگوں کی جنگی کارناموں اور جنگی مہارتوں کو بتا کر دشمنوں کو للکارنے کا بیان ہوتا ہے۔ زنگ اور رزم، یہ مرثیے کا خاص حصہ ہے۔ اس میں میدان جنگ کا پورا نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے۔ مرثیے کے اس حصے میں ہیرو کی شجاعت و بہادری کے علاوہ اس کی تلوار، گھوڑے اور ہیرو کے طریقے جنگ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ شہادت، اس حصے میں ہیرو کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں ہیرو کے زخمی ہونے اور شہید ہونے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ اور ان کے رفقا کی شہادت کو اس حصے میں نہایت پراشر طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ بین، اس حصے میں شہادت کے بعد ہیرو کی لاش کو خیمے تک لانے اور عزیزوں بالخصوص عورتوں کے ماتم کرنے کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مرثیے کا آخری حصہ ہے، لیکن کچھ مرثیوں میں خاتمہ اور دعائیہ بھی ہوتا ہے جس میں دعا کی جاتی ہے۔ مرثیے کو سودا نے تشبیب سے متعارف کرایا تھا جو آگے چل کر چہرے سے منسوب ہوئی۔ چہرے میں برات استحلال کی صورت ملتی ہے۔ مرثیے کا آغاز و ارتقاء، اردو میں مرثیہ نگاری کی ابتدا 16ویں صدی میں ہوئی تھی۔
اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے، جنہوں نے 1503 عیسوی میں نوسرہار لکھی تھی۔ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی کو قرار دیا جاتا ہے۔ دکن میں اردو مرثیے کا پس منظر۔ دکن میں اردو مرثیے کی ابتدائی نقوش بہمنی سلطنت سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں مرثیہ نگاری کے متعدد اسباب تھے۔ مورخین اور محققین کے مطابق بہمن دربار کی شان و شوکت اور خوشحالی نے جنوبی ہند کو اتنا پرکشش مقام بنا دیا تھا کہ دنیا بھر سے خصوصاً قبائل ترکستان، عراق اور ایران سے اہل علم و ادب، فنکار اور روزگار کے متلاسی افراد وہاں پہنچنے لگے تھے۔ یہ لوگ اپنی صلاحیت و فنکاری کی بنا پر علمی و ادبی محفلوں میں بھی بااشر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسی پس منظر میں دکن میں عزائیہ اور رشائع کلام کا آغاز ہوا، جو اردو مرثیے کی ابتدائی نقوش ہے، جو کہ اشرف بیابانی سے پہلے مرثیے کی نقوش دستیاب نہیں ہے۔ اس لیے اشرف بیابانی کی تصنیف نوشرہار کو دکن کا پہلا مرثیہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن بیشتر محققین نے قلی قطب شاہ کو دکن کا پہلا مرثیہ گو شاعر قرار دیا ہے۔ شمالی ہند میں مرثیے کا پس منظر۔ شمالی ہند میں اردو مرثیے کی ابتدا روشن علی سہارنپوری کے عاشور نامہ سے ہوتی ہے۔ ان کے بعد شمالی ہند میں اردو مرثیہ کہنے والوں کی ایک بڑی تعداد سامنے آئی۔ شمالی ہند میں اردو مرثیے کی ابتدا تو دہلی میں ہوئی، لیکن اسے عروج و ارتقاء لکھنؤ میں حاصل ہوا۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ مرثیہ ایک ایسی شہری صنف ہے جس نے اردو شاعری کے دامن کو کافی وسیع کیا ہے۔ اردو مرثیوں میں مذہبی رنگ کے ساتھ مقامی رنگ، جذبات نگاری، منظر نگاری، مکالمہ نگاری، روزمرہ کی گفتگو، محاورات، تشبیہات، تخیل اور شاندار اسلوب بیان، یہ تمام فنی خصوصیات دیکھنے کو ملتی ہے جو دوسری شہری اصناف میں کم ہیں۔ اردو مرثیے کا ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ اس میں اپنے دور کی تاریخی، سماجی، مذہبی، سیاسی، تہذیبی روایات کی بھرپور نمائندگی نظر آتی ہے۔ اردو مرثیے کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں بیانیہ شاعری اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اردو زبان کو آسان، عام فہم اور سادہ و با محاورہ بنانے میں مرثیے نے اہم رول ادا کیا ہے۔